بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ جی آج جو آپ کو بتانا ہے، آج جو قرآن مجید کی عبارت کو ہم نے انالائز کرنا ہے، یعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل۔ اب دیکھیں یعلمہ اس کے حروف لیٹر جو ہے نا، حروف اصلی جو ہے کیبری لیٹر لفظ جو ہے عین لام میم سے، یہ علم سے نکلا ہے۔ اور یعلم جو ہے فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ دونوں زبانوں کو کور کرتا ہے، حال اور مستقبل دونوں کو۔ اب اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فعل کے ساتھ جو ضمیر ٹیچ ہوتی ہے، یعلمہ، اب یہ جو ضمیر ہے یعلمہ کے ساتھ جو ضمیر متصل ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جو فعل کے ساتھ ضمیر ٹیچ ہوگی، متصل ہوگی، وہ کیا بنے گی؟ مفعول۔ تو یعلمہ کے ساتھ جو ضمیر متصل ہے وہ اس کا ہو جائے گا مفعول۔ اور کتاب، اب یہ تو مفعول ہو گیا، اب فاعل اس کا کیا ہے؟ اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر پوشیدہ، اس کا فاعل محذوف نکالیں گے کیونکہ فاعل اس کا کچا ہے۔ تو اب یعلمہ کے اندر یعلمہ فعل ہوا ضمیر مستتر پوشیدہ محذوف لفظاً، یعنی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، حذف ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کے پردوں میں، یعلمہ کے پردوں میں، اس لفظ کے پردوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ یعلمہ کے اندر وہ ہوا ضمیر ہے۔ تو یعلمہ فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی، وہ اس کا فاعل ہے، اور جو فعل کے ساتھ جو ضمیر ٹیچ متصل ہے وہ اس کا مفعول ہو جائے گا۔ اور کتاب آئی ہے، اور کتاب سے پہلے واو آیا ہے۔ واو ہوتا ہے دو عبارتوں کو آپس میں ملانے کے لیے، دو عبارتوں کو آپس میں تعلق اور رابطہ قائم کرنے کے لیے آتی ہے، اور ان میں لیکن مغایرت بھی ہوتی ہے کہ وہ اور ہے، یہ اور ہے۔ اب کتاب، واو آئی ہے، واو سے پہلے کتاب، جو واو سے پہلے والی عبارت کے بنتی ہے مطوف لے، تو کتاب بن جائے گی مطوف لے، واو ہو جائے گی عاطفہ، حکمت بن جائے گا مطوف اول، اور توراۃ مطوف دوئم، اور انجیل یہ مطوف ثانی، یعنی تینوں مطوفات مل کر مرکب عطفی ہو کر یعلمہ کا مفعول دوئم ہو جائے گا، کیونکہ یعلمہ کے ساتھ وہ ضمیر جو ٹیچ متصل ہے وہ اس کا مفعول اول، اور یہ سارا مرکب عطفی ہو کر یہ بن جائے گا مفعول دوئم۔ تو یعلمہ فعل اپنے ہوا ضمیر مستتر پوشیدہ فاعل اور مفعول اول اور مفعول دوئم مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ قرآن مجید کی عبارت کو ہم نے انالائز کیا۔ میرے سامعین، ہم یہ کاوش اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم گلی گلی کوچا کوچا قال تبارک و تعالی اور قال رسول اللہ کی صدا اور ہر ایک تک قرآن مجید کو سمجھانے کی کاوش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ گرامر ایسی چیز ہے اس کے بغیر آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ جو پہلے صحابہ کرام جو تھے وہ قرآن مجید کی عبارت کو بغیر شد و مد گننے بندے اور نقطے بھی نہیں تھے، اب گننے بھی نہیں ہے، نقطے بھی نہیں تھے، اس پر کتنا پڑھی جاتی تھی، نقطے بھی نہیں تھے۔ آپ پرانے زمانے میں اگر آپ اردو بھی پڑھتے تھے نا، تو اردو پہ اگر کوئی نقطے لگاتا تھا تو لکھ کے دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ان پڑھ ہیں، آپ اس پہ نقطے کیوں لگا رہے ہیں۔ آج اگر نقطے نہ لگائے جائیں تو کوئی بے کی جگہ پہ پڑھ دے۔ تو الغرض یہ ہے کہ اب ہماری وہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو اب اسی طرح عربی پر بھی یہ جو شد و مد ہے، نقطے، یہ قاعدہ، یہ فارمولا، یہ زبر، یہ پیش، یہ جمع، یہ مذکر، یہ ساری چیزیں، یہ ساری صرف و نحو کی گرامر کی منہ سے کی مدد سے لگائی گئی ہے، اور اس گرامر ہی کی روح سے عبارت حل کی جاتی ہے۔ اور حدیث کی جو جتنی بھی اصل کتابیں ہیں وہ ساری عربی میں، اور ان کے اندر اعراب بھی نہیں لگے ہوتے، تو وہ اعراب کہاں سے، حرکات کہاں سے لگاتے ہیں، وہ ساری انہی قاعدے کے ذریعے لگائی جاتی ہے اور اسی فارمولے کے مطابق لگائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے نہر پاک صد کا فضل فرمائے۔ آپ اس کو سمجھیں اور بار بار سمجھیں، نہیں سمجھ آتا آپ سوال کریں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ آپ اس کو شیئر کریں، جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا اور میرے لیے اور آپ کے لیے توشیح جات بنے گا۔ اللہ حضور کے نہر پاک صد کا یہ میرے لیے اور آپ کے لیے توشیح جات بنائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔